میں پریشان ہوں، مجھ پر لاکھوں قرض ہے، کروڑوں قرض ہے، اربوں قرض ہے۔ آپ یقین کریں، آج آپ کو 4 کلمات کا پتہ دیتا ہوں، انشاءاللہ اس کا وظیفہ آپ شروع کریں، اور ایسا وظیفہ زیادہ تعداد میں بھی نہیں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے آپ کے مشکلات حل ہوتے ہیں۔ مالی پریشانی ہوگی، جادو کا ٹینشن ہے، دشمنوں سے آپ تنگ آ گئے ہیں، آپ پر بندش ہے۔ اس میں ہر قسم کی پریشانیوں کا علاج ان 4 کلمات میں۔ 4 کلمات دل سے غموم و ہموم کو انشاءاللہ نکال دے گا، تمام مشکلات دور ہو جائیں گی، آپ کے دل کو ایسا سکون آئے گا، ایسا سکون، اور آپ خوشیوں سے مالا مال ہو جائیں گے، پریشانیاں جاتی رہیں گی انشاءاللہ العزیز۔ تمام تکالیف زندگی آپ کو انشاءاللہ جنت کا نمونہ نہ بن جائے تو پھر مجھے بتا۔ لیٹتا ہوں تو نیند بھی نہیں آتی، کروٹے بدلتا رہتا ہوں، پریشانیوں میں گرا ہوا ہوں، سکون کا نام ہی نہیں، سے سخت مشکل پیش آ جائے، حاسدین کے حسد پریشان کیے ہوئے ہوں، آپ تنگ آ گئے ہوں دشمنوں کے شر سے، شرپسند لوگوں کے شر سے، بندشوں سے، بندشیں ختم، تمام بند دروازے کھل جائیں گے، اور یہ شرپسند، یہ حاسدین، یہ دشمن آپ کو ایسے ہکے بکے دیکھتے رہ جائیں۔ لیکن وہ ہے کون جو بندش کرے؟ یہ تو کون ہوتا ہے بندش کرنے والا؟ کچھ بھی 4 کلمات آپ سیکھ لیں۔ 4 کلمات اتنے آسان، اتنے چھوٹے الفاظ، اتنے چھوٹے کلمات، آپ حیران ہو کے رہ جائیں گے کہ اگر آپ نے اس کو زندگی کا معمول بنا لیا۔ آپ پریشان ہیں کیونکہ مجھے میسج بہت آتے ہیں کہ میں پریشان ہوں، مجھ پر لاکھوں قرض ہے، کروڑوں قرض ہے، اربوں قرض ہے۔ آپ یقین کریں، آپ کی یقین میں کمی ہے، ورنہ میں آج آپ کو 4 کلمات کا پتہ دیتا ہوں، انشاءاللہ اس کا وظیفہ آپ شروع کریں، اور ایسا وظیفہ زیادہ تعداد میں بھی نہیں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے آپ کے مشکلات حل ہو جاتے ہیں۔ آپ کو کون سے مشکلات ہیں؟ مالی پریشانی ہوگی، جادو کا ٹینشن ہے، جنات سے تنگ ہیں، دشمنوں سے آپ تنگ آ گئے ہیں، ہر وقت دشمنوں کا خطرہ رہتا ہے، آپ کو کون سی پریشانی ہے، آپ پر بندش ہے۔ اس میں ہر قسم کی پریشانیوں کا علاج ان 4 کلمات میں۔ 4 کلمات، 4 کلمات کون سے ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دیکھو، بہت بڑے بڑے مشائخ اور بزرگ فرماتے ہیں کہ حیرت ہے اس شخص پر، خواہ مرد ہو عورت ہو، جو غموں میں ڈوبا ہوا ہے اور وہ پھر بھی نہیں کہتا لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ان کے سارے غم ختم ہو جائیں گے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو۔ پھر میں بتا دیتا ہوں کہ کتنی مرتبہ۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ حیرت ہے اس شخص پر جس کے کوئی حاجت ہو پوری نہیں ہو رہا، اور پھر بھی وہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل نہیں پڑھتا، اس کا وظیفہ نہیں پڑھتا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ کس طرح پڑھنا ہے یہ بھی آپ کو میں بتا دیتا ہوں۔ بہت سے بزرگ یہ بھی فرماتے ہیں کہ حیرت ہے اس شخص پر، مرد ہو یا عورت ہو، جن کو لوگوں کے مکروہات کا ہر وقت خطرہ رہتا ہو، دشمنوں سے پریشان ہو، وہ شرپسند لوگوں اور حاسدین کے حسد سے پریشان ہو، اور پھر بھی نہیں کہتا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، وہ پھر بھی یہ نہیں کہتا۔ بہت سے بزرگوں سے یہ بھی منقول ہے کہ حیرت ہے اس شخص پر، مرد ہو یا عورت، جو ہمیشہ زندگی میں اس کو سکون نہیں مل رہا، اور پھر بھی وہ درود شریف نہیں پڑھتا۔ اللہ اکبر۔ 4 کلمات ہوئے،
تو اب چاروں کلموں کو کس طرح پڑھنا ہے کہ آپ کی زندگی سے مصیبتیں بھی ختم ہو جائیں، تکالیف بھی ختم ہو جائیں، مزے ہی مزے میں آپ کی زندگی خوشیوں میں گزر جائے، اور ایسی خوشیاں لازوال خوشیاں آپ کو نصیب ہو کہ انشاءاللہ العزیز آپ کے دل کو ہمیشہ سکون و اطمینان رہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے تو وہ لوگ جو ہمیشہ غموں میں رہتے ہیں، پریشانیاں ہیں، ان پر غم کے بت سوار ہیں، اور پھر بھی وہ نہیں کہتا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حدیث میں بھی آتا ہے، حدیث میں بھی آیا ہے، اس کو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ بتایا گیا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو جس پر غم ہو، پریشانیاں ہوں، اس میں 99 تکالیف اور بیماریوں کا علاج ہے، اس میں کم سے کم یہ ہے کہ غم اس سے دور ہو جائے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد ہمیشہ جاری رکھیں، اور روزانہ 100 بار تو پڑھا کریں، اور بہتر یہ ہے کہ 100 بار صبح، 100 بار شام کو، مغرب کو پڑھا کریں، عصر کو یا مغرب کو، رات کو پڑھا کریں انشاءاللہ العزیز، تو تمام غموم و حموم آپ سے دور ہو جائیں گے۔ انسان جب گھر سے بھی نکلتا ہے اور بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ کہتا ہے، تو شیطان کہتا ہے چلو بھائی اس سے چلو۔ حدیث کا مفہوم ہے، شیطان کہتا ہے بھائی اب اس پر ہمارا کوئی قابو نہیں، کیونکہ اس نے ایک ایسی ذات کے ساتھ پناہ مانگ لی، لا حول ولا قوت الا باللہ، اب ہم اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ تو ہمیشہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو۔ اگر سخت سے سخت مشکل پیش آ جائے تو کم از کم 500 بار پڑھا کرو، انشاءاللہ تمام غموم و حموم جاتے رہیں گے، سب تکالیف ختم ہو جائیں گی۔ اگر کوئی حاجت پوری نہیں ہو رہا تو آپ پر حیرت ہے کہ آپ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل کا وظیفہ کیوں نہیں پڑھتے؟ جب کوئی سخت سے سخت مشکل پیش آ جائے تو حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل یہ پڑھتے رہو۔ اور اس کا خاص طریقہ بھی ہے کہ 2 رکعت نفل پڑھیں، اور ان 2 رکعت نفل میں پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون قل یا ایھا الکافرون 11 مرتبہ، اور دوسری صورت میں قل هو اللہ احد سورہ اخلاص 11 مرتبہ پڑھیں، اور اس کے بعد 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اور درمیان میں حسبنا اللہ ونعم الوکیل 500 بار پڑھیں، اور آخر میں پھر 11 بار درود شریف، اور خوب دعا مانگے اپنی حاجت کے لیے۔ چند دن عمل کریں، اگر ممکن ہو تو بہتر یہی ہے کہ تہجد کے وقت یہ عمل کریں، تو انشاءاللہ العزیز تمام ایسی حاجات جو آپ نے زندگی بھر دعائیں مانگی ہیں، وظائف پڑھے ہیں لیکن وہ پورا نہیں ہو رہا، انشاءاللہ چند دن کے اس عمل سے پورا ہو جائے گا۔ تو حسبنا اللہ ونعم الوکیل چلتے پھرتے بھی پڑھتے رہیں، ہمیشہ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اور بزرگوں کا قول کہ اس پر حیرت ہے جس کو دشمنوں کا خوف، حاسدین کے حسد کا خوف، شرپسند لوگوں کے شر کا خطرہ، یہ شیطان کے وساوس یہ پریشان کیے ہوئے ہیں، اور پھر بھی نہیں کہتا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ آپ کو جادو کا خطرہ ہو، آپ کو اپنے ہی لوگ پریشان کر رہے ہوں، کیونکہ دور دور سے کوئی آ کر آپ پر جادو نہیں کرے گا، آپ پر اگر جادو بھی کرے گا تو اپنے گھر کا کوئی شخص، اپنے خاندان کا کوئی شخص جو آپ سے جیلس ہو رہا ہے وہ آپ پر جادو کرے گا، آپ کی بیٹی پر بندش کرے گا، آپ کے بیٹے کے رشتے کو روکنے کی کوشش کرے گا، بندش کرے گا، لیکن وہ ہے کون جو بندش کرے؟ یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا
वमा युमसिक फला मुरसिल लहू मिन बादी वहुवल अजीजुल हकीम। वो कौन होता है बंदिश करने वाला? कुछ भी नहीं कर सकता। आप पढ़ते रहें, व उफ़व्विदु अम्री इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। सख्त से सख्त मुश्किल पेश आ जाए, हासिदीन के हसद परेशान किए हुए हों, आप तंग आ गए हों दुश्मनों के शर से, शरपसंद लोगों के शर से, बंदिशों से, तो आप मामूल बना लें चंद दिन तक 313 बार ये कलमा पढ़ें, वफ़व्विदु अम्री इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद, और फिर देखें क्या होता है। तमाम बंदिशें ख़त्म, तमाम बंद दरवाजे खुल जाएंगे, और ये शरपसंद, ये हासिदीन, ये दुश्मन आपको ऐसे हक्के बक्के देखते रह जाएंगे। इंशाअल्लाह रिश्तों का मसला भी हल हो जाएगा, इंशाअल्लाह सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। वो जो बंदिशें, कोई किसी का बाप भी आप पर जादू भी नहीं कर सकेगा अगर तुम इन कलिमात को हमेशा अपने मामूला जिंदगी में लाओगे, तो फिर किसी का बाप पर जादू नहीं कर सकेगा, बंदिश नहीं कर सकेगा। और आप चाहते हैं कि मेरी जिंदगी में सुकून आ जाए, मेरी जिंदगी के मैं हमेशा खफा रहता हूँ, गमों में डूबा रहता हूँ, रात को लेटता हूँ तो नींद भी नहीं आती, करोटे बदलता रहता हूँ, परेशानियों में गिरा हुआ हूँ, सुकून का नाम ही नहीं मेरे जहन में, तो आप ऐसा करें, दुरूद शरीफ क्यों नहीं पढ़ते भाई? जब आप दुरूद शरीफ पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह आप पर रहमतें अल्लाह की नाजिल होंगी, अल्लाह ताला आपके दर्जात को बुलंद करेगा, आपके दिल से गुमूम हमूम को इंशाअल्लाह निकाल देगा। दुरूद शरीफ में बहुत बरकत है, तमाम मुश्किलात दूर हो जाएंगी, आपके दिल को ऐसा सुकून आएगा, ऐसा सुकून, क्योंकि आप जब दुरूद पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला फरमाएगा मेरे हबीब पर दुरूद सलाम पेश करता है हमेशा, तो इसके दिल को सुकून दे दो। इंशाअल्लाह आपके दिल को सुकून मिल जाएगा। हमारे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमेशा दुरूद शरीफ पढ़ा करो। जुम्मा के दिन तो बहुत ज्यादा पढ़ा करो, जुम्मा के दिन तो कम से कम 1000 बार तो पढ़ो, जितना ज्यादा पढ़ सकते हो पढ़ो। सूरह कहफ भी पढ़ो जुम्मा के दिन, तो जुम्मा के दिन सूरह कहफ की तिलावत को भी ना भूलना, और दुरूद शरीफ को ज्यादा से ज्यादा पढ़ा करो। इंशाअल्लाह आपके दिल को सुकून मिल जाएगा, आपके दिल के जो सुकून पर जो ताले लग गए हैं वो इंशाअल्लाह खुल जाएंगे, और आप खुशियों से माला माल हो जाएंगे। आपके दिल को एक नई ताजगी मिलेगी, आपके जहन साजी होगी, आपके जहन से वो वसवसे जाते रहेंगे, परेशानियां जाती रहेंगी, और इंशाअल्लाह आपको सुकून क़ल्ब हासिल हो जाएगा। तो आप इन 4 कलिमात को अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाएं, इंशाअल्लाह अज़ीज़ तमाम तकालीफ ज़िंदगी आपको इंशाअल्लाह जन्नत का नमूना ना बन जाए तो फिर मुझे बता देना। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे जो सुनने वाले मेरे भाई बहनें हैं, अल्लाह ताला उनको ऐसी खुशियां दे कि उसके बाद कोई गम न हो, ऐसा सुकून दे कि उसके बाद कोई बेसुकूनी और बेइत्मीनानी न हो, दुनिया में भी आखिरत में भी। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।